بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آج انشاءاللہ 2 آیات ہم پڑھیں گے، 179 اور 180 نمبر۔ کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی 178، اس میں قصاص کا قانون وہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی آدمی کا قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں جو قاتل ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یعنی اسے قتل کر دیا جائے، یا پھر اگر مقتول کے جو وارث ہیں وہ چاہیں تو قتل تو اس کو معاف کر دیں لیکن اس کے بدلے میں دیت یعنی کچھ پیسے لے لے وہ۔ تو اس حوالے سے کل ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج کی جو پہلی آیت ہے 179 نمبر، اس میں جو یہ قانون ہے قصاص کا، اس کی علت اور حکمت بیان کی گئی ہے، یعنی قصاص لینا کیوں ضروری ہے، یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سے اگلی جو آیت ہے 180 نمبر، اس میں عرب کا ایک اور جو جاہلانہ رواج تھا اس میں اصلاح فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو مرتے ہوئے وہ ایک وصیت نامہ لکھتا، اور اس میں جو اس کے کوئی تعلق والے دور کے بھی نہیں ہوتے تھے وہ ساری کی ساری پراپرٹی کا وارث اسے بنا جاتا اپنے مال کا۔ یا پھر ایسا ہوتا کہ بعض اوقات کوئی مرتے ہوئے وصیت نہ کر سکتا تو اس صورت میں اس کی ساری جائیداد اس کے بیوی اور بچوں کو مل جاتی، لیکن اس کے والدین اور اس کے رشتہ دار جو تھے وہ اس سے محروم رہ جاتے۔ لہٰذا اس کی اصلاح فرمائی گئی ہے۔ یہ پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں کچھ مزید باتیں ہم سمجھیں گے۔ جی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ واو حرف عطف ہے، اور لکم تمہارے لیے، اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں حیاتٌ زندگی ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ بدلہ لینا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اس میں آپ کے لیے زندگی ہے۔ اگر آپ قصاص نہیں لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کو شے مل رہی ہے، اس نے ایک کو قتل کیا، اس کے بعد پھر کسی اور کو بھی قتل کرے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے اس کو دیکھ کر دوسرے جو ہیں ان کو بھی یہی ہوگا کہ چونکہ قتل کی سزا قتل تو ہے نہیں، لہٰذا اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی جرم کریں گے۔ تو اس طرح معاشرہ جو ہے اس میں امن و امان جو ہے وہ خراب ہوتا جائے گا، اور یہ جرم جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو لہٰذا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے زندگی ہے قصاص، یعنی اگر آپ یہ قصاص نہیں لیں گے اس کا مطلب ہے پھر آپ کو موت کا سامنا ہوگا، اور تمہارے لیے قصاص یعنی بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی یا تو اس کا مطلب ہوگا کہ تاکہ تم اس ایسے جرم کرنے سے بچ جاؤ، یا پھر اس کا مطلب ہوگا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، جب آ جائے حاضر ہو جائے، احدکم تم میں سے کسی کو، الموت موت، یعنی جب کسی کا موت کا وقت تم میں سے کسی کا آ جائے، ان ترک خیرہ، اگر وہ چھوڑ رہا ہو کوئی مال، خیر کا مطلب یہاں پر مال ہے، اور ترک
متروک ترکہ چھوڑنا، تو اگر وہ کوئی مال چھوڑ رہا ہو تو الوصیۃ للوالدین، تو وہ وصیت کرے والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے سے، یا دستور کے مطابق، یعنی جیسا لوگ کر رہے ہوں تو اس کے مطابق وہ والدین کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے۔ حقاً علی المتقین، تو یہ ضروری ہے متقین پر، پرہیزگاروں پر یہ ضروری ہے کہ وہ ایسا کریں۔ اب یہ جو قانون تھا یہ اس وقت قرآن نے اس کا حکم دیا، لیکن بعد میں سورہ نساء میں وراثت کا ایک مکمل قانون قرآن نے دے دیا، تو اس کے بعد یہ والی جو وصیت تھی یہ کرنا لازمی نہیں رہا، اب یہ ختم ہو گئی یہ بات۔ لیکن اس میں سے دو مسائل ایسے ہیں جو اب بھی لازمی ہیں، ابھی ان کی بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، یہ لا جو ہے یہ ایکچولی لی ہوتا ہے، حرف جر، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور کم جو ہے آپ جانتے ہیں کا یہ ایک ہوتا ہے یو تم، اور کما دو ہوتا ہے، اور کم تم سب ہوتا ہے یو آل۔ تو تمہارے لیے، اور تمہارے لیے، فی القصاص، فی حرف جر ہے، تو حرف جر کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے قصاص سے، تو قصاص بدلہ لینے میں، اور تم سب کے لیے بدلہ لینے میں حیاتن، زندگی ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو جرم ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر سارا معاشرہ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور اس کا جو نمونہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ امریکہ، حالانکہ وہاں پر قانون کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود وہاں قتل کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ اس کی نسبت سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر قتل کی جو ریشو ہے وہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ وہاں پتہ ہے کہ جس نے ایسا جرم کیا تو وہ پھر اس کا جب وہ پکڑا گیا تو پھر اسے معافی نہیں ہے، پھر اس کی گردن اتار دی جائے گی۔ تو جب کسی ایک قاتل کے سامنے یا کسی آدمی کے سامنے، کسی مجمع کے سامنے، لوگوں کے سامنے ایک بندے کی سامنے گردن اڑا دیں تو باقی جو ہیں وہ عبرت حاصل کر لیں گے کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ وہ لڑ لیں گے جیسے مرضی ایک دوسرے کو، لیکن قتل کی نوبت تک نہیں پہنچیں گے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ زندگی ہے تمہارے لیے، اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کرنا۔ آج کا جو ماڈرن معاشرہ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ظالمانہ قدم ہے نا، کہ ایک آدمی چلو وہ تو قتل ہو گیا، تو وہ تو ایک جو ہے وہ واپس آ ہی نہیں سکتا، تو آپ ایک اور بندے کو مار دیں۔ آج یہ دلیل دی جاتی ہے، تو یہ دلیل جو ہے یہ بالکل فضول ہے کہ جو ظالم ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جو مظلوم ہے اس کی حمایت آپ ترک کر دیں، تو پھر معاشرے میں امن و امان جو ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا فطری قانون یہی ہے کہ قصاص جو ہے بدلہ لینا یہ لازمی ہے، لیکن بدلہ خود نہیں لینا، یہ حکومت کا کام ہے۔ معاشرہ اگر حکومت نہ ہو تو پھر پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ قصاص لینے میں مدد کرے، لیکن چونکہ عام طور پر اب دنیا میں ایسا نہیں ہے، حکومتیں ہیں، لہٰذا یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایسا کرے، قصاص ضرور لے اس کا بدلہ۔ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، حیات۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ یہ الباب جو ہے یہ لبن کی جمع ہے، لام با با اس کا مادہ ہوتا ہے، تو لبن کی جمع الباب، عقل۔ اور اولی، یا جو ہے یا علیحدہ ہے، حرف ندا ہے یہ، اے کسی کو بلانے کے لیے۔ اور اگلا جو لفظ ہے وہ ایکچولی تھا اولو، اولو الباب۔ اگر یہ یا نہ ہوتا تو یہ ہوتا نہیں، یہاں پہ غلط ہو گیا، اولو الالباب، عقل والے۔ تو چونکہ یا جب آ جاتا ہے، اب اس میں کیا ہے، یہ والا اس کو کہتے ہیں مضاف، اور اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، مرکب اضافی بن گیا یہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ،
اللہ کا رسول، کعبۃ اللہ یا بیت اللہ اللہ کا گھر، تو پہلا مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ۔ تو جب پہلے یا لگا دیا جاتا ہے تو یہ جو پہلا ہے اس کو اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، یہ حالت رفع میں ہے، پیش والی حالت میں۔ تو جب اس کو نصب کی حالت میں لے کے جائیں گے تو پھر یہ اولی بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے ہم رسول اللہ، اللہ کے رسول، لیکن اگر ہم اسے پہلے یا لگا دیں تو یا رسول اللہ نہیں ہوگا، یا رسول اللہ ہو جائے گا، لام کے اوپر زبر آ جائے گی پھر۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ یہاں جو ہے یہ پہلے حالت رفع میں ہے، پیش والی حالت میں، اب اس کو زبر والی حالت میں لے گئے ہیں، لیکن یہ حالت تھوڑی سی مشکل ہے کہ یہ کیسے زبر والی ہے۔ تو اولی الالباب، اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، لعلکم تتقون، لعل تاکہ، کم تم سب، تاکہ تم سب، تتقون بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یا تم قتل کرنے سے باز آ جاؤ، قتل کرنے سے رک جاؤ۔ تتقون، اتقا یتقی ہوتا ہے، واو کاف یا اس کا مادہ ہوتا ہے، واو کاف یا، تو باب افتعال میں اگر کریں تو یہ بن جائے گا اتقا، یعنی بنے گا ایکچولی ایوتاکا یا، ایوتاکا یا، ایوتاکا یا، تو اتقا بن گئے۔ اس کو اب واو کو تا میں بدل دیتے ہیں تو یہ اتقا بن جائے گا، اور وہ یوتقا یا، یوتقا یو، یہ بگے افتعال یفتعلو، یہ یفتعلو، یہ فارمولہ ہے۔ اب یفتعلو میں اگر آپ اس کو قیمتیں واو کاف یا کو رکھیں، یا یہ بن جائے گا، یا آگے تا اسی طرح آ جائے گا، آگے کاف ہے اور لام جو ہے وہ یا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بن گیا یوتقا یو۔ تو واو جو ہے اب پھر تا میں بدل دی جاتی کیونکہ ان کی آوازیں قریب ہیں، تو لہٰذا یا تا ہو گیا اور وہ بن گیا یتقا یو، اور پھر اس سے یتقیون، یفتعلو، یہ زیر ہے، تو یتقیان یتقیون، تو یتقیان سے تتقیا، تتقیان تتقیون، تو وہ یا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے تتقون، تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ کتبہ، تم پر فرض کر دیا گیا، کاتبہ تھا لفظ باب ناصرہ سے، کاتبہ، اس نے فرض کیا، اس نے لازم کر دیا، تو اس کو جب مجہول بنایا تو شروع میں پیش آ جائے گا، سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آ جائے گا، تو ابھی پچھلا آخری والا اسی طرح رہنے دیا گیا، تو یہ مجہول بن گیا پیسے وائس۔ کتبہ، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضرہ، یہ بھی باب ناصرہ ہے، حضرہ یحضر، تو جب آ جائے، جب حاضر ہو جائے، احدکم، تم میں سے کسی کو، جب آ جائے تم میں سے کسی کو، الموت، موت، یعنی جب نظر آ رہا ہو کہ ٹائم آخری آیا پڑا ہے، بس بعض اوقات بیمار بندہ ہو جاتا ہے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب بچنے کے امکانات کم ہیں، یا بوڑھا بہت ہو رہا ہے تو اب نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی وقت بلاوا اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے، لہٰذا وہ جانے سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھ دے۔ یہ پہلے کا، اب یہ قانون نہیں ہے، یہ پہلے کا قانون ہے۔ تو اگر کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے یا حاضر ہو جائے، ان تارکا، ان اگر حرف شرط ہے، تارکا اس نے چھوڑا، خیرہ کوئی مال، اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہو، یعنی وہ کوئی مال چھوڑ کے مر رہا ہو، تارکا یترک، باب ناصرہ، یہ بھی تارا کاف اس کا مادہ ہو جائے گا، اسی سے ترکہ بن جاتا ہے جو آدمی چھوڑ کے مرتا ہے۔ متروکہ املاک، وہ جو چھوڑ دی جاتی ہیں، کسی کی املاک پڑی ہوتی ہے، وہ متروکہ املاک کہلاتی ہیں۔ تو اگر وہ چھوڑ رہا ہو کوئی مال، پھر کیا کرے؟ الوصیہ، وصیت کر دے، للوالدین، لی کے لیے، والدین، والدین کے لیے، ماں اور باپ دونوں کے لیے وہ وصیت کر دے، والاقربین، اور قریبی رشتہ دار، اقرب بہت ہی قریب والے جو ہیں،
ان کے لیے وہ وصیت کر جائے بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی جو وہاں پر چل رہا ہو سلسلہ۔ اب وہاں عربوں میں یہ تھا کہ ایکچوئل جو ان کا تھا کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں یا جو اس کے اقربا ہیں یا والدین ہیں ان کے لیے وہ عام طور پر 1/3 کیا کرتا تھا، یعنی ان کے نام وصیت کر دیتا تھا۔ لیکن بعض لوگ لاپرواہی کرتے، وہ اپنی ساری کی ساری جو جائیداد کسی کے نام کر جاتے، تو لہٰذا اس کے جو بیوی بچے ہیں وہ بعد میں پھر بیچارے ظاہر سفر کرتے اس کا۔ اور بعض اوقات جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ کچھ بھی نہ لکھ کے وصیت کر کے جاتا، اچانک موت اس کی جیسی ہو جائے تو سارا کا سارا بیوی بچوں کو مل جاتا، والدین کو نہیں ملتا تھا اور رشتہ داروں کو بھی نہیں ملتا تھا۔ لہٰذا اب والدین جو ہیں وہ جیسے ظاہر اسلام کے سے پہلے کے حالات ہم پڑھتے ہیں کہ والدین کی کیا قدر ہوتی تھی، ماں باپ کی کیا قدر ہوتی تھی، تو لہٰذا وہ پھر بیچارے جو ہے وہ ساری زندگی ان کی باقی جو تھی وہ قسم پرسی میں گزر جاتی۔ تو اسلام نے یہ کہا کہ نہیں، آپ ایسا زیادتی نہ کریں، آپ اپنی جائیداد جو ہے وہ صرف اور صرف 1/3 والدین کے نام کریں۔ اس وقت کی بات، اب نہیں، اب ایسا نہیں، کیونکہ اب تو والدین جو ہیں وہ بھی وارثوں میں شامل ہیں، تو اس لیے اب وہ قانون نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ کم از کم 1/3 جو ہے وہ آپ اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں یا کسی اور کو آپ دینا چاہیں تو وہ دے دیں، اور باقی والا جو ہوگا وہ پھر آپ کے جو وارث ہوں گے یعنی آپ کی بیوی اور بچے، وہ ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اب جو قانون ہے اس وقت بھی یہی قانون لاگو ہے اسلامی شریعت میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی حکم دیا کہ آپ اپنی پراپرٹی کا 1/3 جو ہے وہ وصیت کر سکتے ہیں، آپ کو پرمیشن ہے 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، جو آپ کا وارث ہے اس کو آپ وصیت نہیں کر کے دے سکتے، یعنی آپ کا بیٹا ہے تو آپ چاہیں کہ یہ میں اس کو کچھ پراپرٹی زیادہ دے دوں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ صرف اور صرف جو اس کا حصہ بنتا ہے نا وہ وہی لے گا۔ ہاں، اگر کوئی دینا چاہتے ہیں کہ ایک 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ مالی لحاظ سے کمزور ہے، تو وہ سارے کے سارے جو وارث ہیں وہ آپس میں بیٹھ جائیں، وہ سارے کے سارے متفق ہو جائیں کہ اس کو یہ حصہ زیادہ دے دیا جائے، تو اس صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو زیادہ وصیت کر کے دے سکتے ہیں، ورنہ آپ خود بخود ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی پراپرٹی ہے لیکن آپ کا اختیار نہیں ہے، اختیار سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو آپ وہ وارث جو ہیں جس طرح سے تقسیم ہے ان میں وہ پراپرٹی اسی طرح تقسیم ہوگی۔ آپ اگر کرنا چاہیں، کسی رشتہ دار کو دینا چاہتے ہیں یا کوئی رفائی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسجد بنوانا چاہتے ہیں، کوئی درس بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا حق صرف یہ ہے کہ 1/3 جو ہے وہ آپ صرف کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، باقی جو 2/3 رہ جائے گا 2/3 وہ صرف اور صرف آپ کے وارثوں کو ملے گا، رائٹ؟ تو آپ اپنے وارث کے نام پہ خود کوئی پراپرٹی نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے پھر بیٹھے، تو پھر اگر چاہیں کہ یہ غریب ہے تو چلو اس کو ہم زیادہ دے دیتے ہیں تو تب یہ اجازت ہے۔ تو یہاں پر اس وقت یہ تھا کہ آپ وصیت کر دیں اپنے والدین کے لیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ ضروری ہے متقین پر، یعنی یہ اس وقت لازمی تھا۔ تو جب یہ پھر قانون آ گیا وراثت کا، سورہ نساء میں جو پڑھیں گے ہم، تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ ضروری نہیں رہا، یعنی اب اگر کوئی آدمی مرتے ہوئے وصیت نامہ نہیں بھی کر کے جاتا تو چونکہ وارث اس کے موجود ہے لہٰذا وہ پراپرٹی اس لحاظ سے انہیں مل جائے گی، تو اب یہ ضروری نہیں رہا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔